बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी वजीर खारजा के मुआवन बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर डोनाल्ड लू ने साइफर बयानिए को एक बार फिर झूठ करार दे दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जाम के बाद 2 बरस के दौरान उन्हें और उनकी अहलिया को कत्ल की धमकियां दी गई। इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका या किसी अमरीकी का कोई किरदार नहीं था। लीक शुदा सिफारती केबल और उन पर लगा इल्जाम दुरुस्त नहीं है। अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी में पेशी के दौरान डोनाल्ड लू का कहना था कि इमरान खान का इल्जाम कि अमरीका ने साजिश करके उन्हें इख्तिदार से निकाला सरासर झूठ और गलत है। डोनाल्ड लू की पेशी पर तहरीक इंसाफ खासी पुरजोश थी, मगर डोनाल्ड लू के बयान ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की उम्मीदों पर जैसे पानी ही फेर दिया। पीटीआई नफरत की सियासत में कितना आगे जा चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने लीडर के पीछे लगकर ये किसी को नहीं छोड़ते। डोनाल्ड लू जैसे अमरीकी एहलकार और उनकी फैमिली को भी कत्ल की धमकियां दी गई और शऊर बस इतना है कि जिस डोनाल्ड लू को फैमिली समेत कत्ल की धमकियां देते रहे, आज उसी से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो कांग्रेस की कमेटी के सामने इमरान खान का मुकदमा लड़ेंगे। कत्ल, मारधाड़ और गाली की सियासत को अपना बुनियादी हक समझने वाली पीटीआई एक बार फिर धमकियों पर उतर आई है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है कि अगर उनके मुखालफिन अपनी हरकतों से बाज ना आए तो वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस उनके घरों को भेज देंगे। ये बहकी बहकी बातें सिर्फ गंडापुरी नहीं, अडयाला जेल में बैठे इमरान खान भी कर रहे हैं। उन्होंने विफाकी हुकूमत गिराने का प्लान शेयर कर दिया है। उनके मुताबिक वो 6 माह तक मजीद अडयाला जेल में कैद रहेंगे और हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब ये 6 माह का वक्त उन्हें किसी अंपायर ने दिया है या फिर उम्मत मुसलमा का इकलौता लीडर फिर कोई चिल्ला काटने में मसरूफ है, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल नदीम कुरैशी साहब ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ बने में जी सेनेटर गौस खान नियाजी साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई स्टार्ट द शो विद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। 2 वजूहत हैं, एक तो खैर ऑफकोर्स मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके अरमानों पर पानी फेर दिया गया है और उन्होंने ही पानी फेरा है जिनसे इनको बड़ी तवक्कुआत थी, और वो है जी डोनाल्ड लू साहब। डोनाल्ड लू ने एक बार फिर साइफर साजिश को झूठ करार दे दिया है, जिसके ऊपर पीटीआई तो इतनी मायूस हो गई है कि नदीम कुरैशी साहब मैं देख रही थी, सुन रही थी, ये बयान आ रहे थे डोनाल्ड लू के, उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान के इल्जामात के बाद मुझे यानी डोनाल्ड लू को और उनकी अहलिया को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। सर इस हद तक आप लोग चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबको, रमजान शरीफ की मुबारक। देखिए मैं गुजारिश ये कर दूं, डोनाल्ड लू को कत्ल की धमकियां देने की जरूरत क्या है हमें? डोनाल्ड लू ने किसी जगह यह कहा कि जी साइफर पाकिस्तान नहीं आया। जब उसने साइफर को ऑन कर लिया, इट मीन्स साइफर में जो तहरीर थी वो पूरी कौम के सामने है। अच्छा अगर चले साइफर नहीं आया, आप डोनाल्ड लू की बात को सेकंड कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं जी, उन्होंने राय दिया, ठीक है ओके, तो फिर पाकिस्तान के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर को, साबिक वजीर आजम को, इतनी बड़ी जमात के सरबराह को, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो सजादा नशीन भी है, एक रूहानी शख्सियत है, उनका मुल्तान के एक ऐसे दरबार शरीफ से कि वो सजादा नशीन है, सदियों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस दरबार के उर्स हों और सजादा नशीन मौजूद ना हो। तो क्या वजह उन्हें फिर पाबंद सलासल किया हुआ है और पूरी कौम को इस बुखार में मुब्तला किया गया है। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जब मैं कल डोनाल्ड लू साहब को सुन रहा था तो उनका जो माहौल है जिंदा माशरों का, जिस तरह से लोगों ने उन पर टॉन्ट किया, जिस तरह से लोगों ने उनसे क्वेश्चन किए, जिस तरह से लोगों ने वहाँ फ्री इमरान खान के नारे लगाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि काश ये जिंदगी हमारी सोसाइटी में भी आ जाए, ये थ्रिल हमारी सोसाइटी में भी आ जाए, हम भी जो कहना चाहते हैं वो कह सकें, जो सुनना चाहते हैं वो सुनने का हौसला रखें। हम इस मुआशरे को बजाय कैद व बंद में जकड़ने के, बजाय सोचों पर पैरे बिठाने के, हम चीज़ों को इतना ओपन करें। ओपन डिबेट हमेशा मसाइल को हल करती है। ना हमें ये राइट है हम किसी शख्स को कहें जी वो गैर मुहब वतन है, ना हमें ये हक कोई सोसाइटी देती है, ना हमारा आइन देता है कि हम किसी को कहें कि जी वो गद्दार है। कितनी अच्छी बात आपने की है, ठीक है जी, लेकिन आप देखें डोनाल्ड लू ने 7 बजे के प्रोग्राम में कल रात को लाइव कट हुआ, जो भी डोनाल्ड लू से जो भी सवालात हो रहे थे,
جس طرح سے لائیو ٹرانسمیشن وہ دکھائی گئی لائیو کٹ کر کے، حالانکہ انگریزی زبان میں تھی، پاکستان آدھے لوگوں کو سمجھ آئے نہ سمجھ آئے ان کی زبان میں وداؤٹ اینی ایڈٹ وہ لائیو دکھایا گیا، تو اس سے زیادہ اور کیا فری ہوگا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا سوال پوچھے گئے، کیا جواب دیے. تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سائفر نہیں گیا، انہوں نے یہ کہا کہ سائفر میں عمران خان کے حوالے سے، پاکستان کی حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی. اچھا، ساتھ موصوف فرماتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن نہیں بننے دیں گے. ان کا یہ ایک فکرہ، ان کی ساری جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے اس کا اظہار کرتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا پروگرام سے پہلے جب ہم آف ایئر تھے کہ آپ مجھ سے اتنے کرٹیکل کوشچنز نہ کریں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. لیکن اب آپ سمجھتی ہیں کہ چلیں جی یہ آزاد جو گھوم رہے ہیں یہ پنچھی آزاد نہ ہوں. اب آپ نے کوشچنز کر لی ہیں تو مجھے بتائیں ان کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے؟ ہم ایک ساورن کنٹری ہے، ہم 25 کروڑ مسلمان، دنیا کی سب سے بڑی اسلامک طاقت ہے الحمدللہ، ایٹامک پاور ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین مسلح افواج ہیں، ہمارے پاس اسلامی دنیا کا بہترین انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس بہترین ذہن ہے ہر شعبہ زندگی میں، بھلے وہ صحافت ہو، آپ کا نام لوں گا، بھلے وہ سائنس ہو، بھلے وہ سیاست ہو، بھلے وہ بزنس ہو، کس جگہ ہم دنیا سے پیچھے ہیں. تو کیا حق ہے ایک ایسے شخص کو جو ایک ملک کا ڈیپٹی سیکرٹری ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے جی ایران پاکستان گیس پائپ لائن نہیں بننے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ان کے ایک اس کوشچن نے تھریٹ اسے کہتے ہیں. ان کو تو نہیں مجھے معلوم کہ کسی نے لائف تھریٹ دیا ہے. عمران خان تو ہمیشہ بات سنتے ہیں، بات کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو مظلوم جماعت ہے جنہوں نے لو صاحب کی اس محبت کے بعد جو انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ نہیں، اپنے اس تعصب میں جو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان. آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، آپ جو کہیں سر آنکھوں پر. آپ نے کہہ دیا آپ ایک مظلوم جماعت ہے. یہ دونوں کیمرہ مین ان کی ہنسی نکل گئی ہے، وہ نہیں مان رہے کہ آپ ایک مظلوم جماعت ہے، تسی بھی نہیں مان رہے ہو. لا حول ولا قوت. بیرسٹر عامر حسن صاحب، یہ مظلوم جماعتوں کے ساتھ، یہ مظلوم جماعت کے ساتھ، سوری آئی اسٹینڈ کریکٹڈ سر، یہ جو اس مظلوم جماعت کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں سر آپ؟ نہیں، ہم تو بالکل نہیں کر رہے، اور ہم تو خود مظلوم رہے ہیں. ہم کسی کے اوپر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو آخری حربہ ہوگا اور وہ بھی ہم سے اختیار نہیں ہوگا. یہ آپ بھی جانتی ہیں اور یہ ہمارے دوسرے دوست بھی جانتے ہیں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظلوم جماعت ہے یا نہیں ہے. اب یہ ایک فرقہ پرست جماعت ضرور ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے سارے لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے لوگ سیاسی نہیں ہیں، یہ ایک فرقے کا نام ہے، ایک کلٹ کا نام ہے، ایک سیکٹ کا نام. اب تو باقاعدہ انہوں نے ایک فرقہ وارانہ جماعت کا نام رکھ لیا ہے، جو آپ نے تعارف میں بھی کہا. ان کے پاس 2 فرقہ وارانہ جماعتوں کا اختیار تھا، یا یہ فرقہ شین اختیار کر لیتے یا یہ فرقہ سین اختیار کر لیتے. انہوں نے فرقہ سین اختیار کر کے ثابت کیا کہ اب یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک فرقہ پرست جماعت ہے، اور یہ ان کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اچھا لگا کہ قریشی صاحب نے کہا کہ کسی کو وطن دشمن نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ غدار نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے سربراہ کے بیانوں کی مذمت کریں گے جس میں وہ سب کو ملک دشمن سائفر لہرا کے ملک دشمن کہتے تھے. اور ایون ہمارے اداروں کے سربراہوں کو میر جعفر اور میر صادق اگر گوگل کریں تو یہ غداری کا استعارہ ہے، غداروں کو کہا جاتا ہے میر جعفر میر صادق. تو یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے میں ان کے سربراہ ہی پیش تھے. تو اگر انہوں نے توبہ طائب ہو گئے ہیں تو اچھی بات ہے، ہمیں بھی یہ بات اچھی لگتی ہے. دوسری انہیں بڑا اچھا لگا کہ وہاں پہ جب وہاں پہ امریکن پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو کہنے کی آزادی ہے اور لوگ کہہ رہے تھے، بالکل اچھا لگتا ہے. لیکن ان کے سٹائل میں اگر امریکہ میں بھی کہیں تو وہاں سے بھی باہر کاروائی سے نکال دیے جاتے ہیں، اگر آپ نے لائیو دیکھا ہوگا. تو جس طرح انہوں نے بولنا شروع کیا تو وہ امریکہ جیسے یا یو کے جیسے کھلے کلچر میں بھی قابل قبول نہیں ہے. انہیں بھی پروسیڈنگ سے ان بندوں کو باہر نکالنا پڑا. تو اس سے انہیں بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ کہنے کے کوئی ڈھنگ ہوتے ہیں، کوئی آداب ہوتے ہیں. آپ کی بات تو کھلے ملکوں میں نہیں سنی جا سکتی، تو آپ ساتھ اس ملک کو حب سے بیجا والا ملک کہتے ہیں، ساتھ یہاں پہ کہتے بھی سب کچھ ہیں. یہ کسے آج تک یہ حاصل رہا ہے امتیازی حیثیت کہ وہ فوجی سربراہوں کو میر جعفر اور میر صادق کہہ سکتا ہو؟ یہ کسے حیثیت حاصل رہی ہے کہ آپ کے سربراہ کے بھانجے جا کے کور کمانڈر کی وردی کا تمسخر اڑائیں؟ اور اب آپ یہ تو ویڈیوز ہے نا، پھر کہیں گے پتہ نہیں کون لوگ تھے. بھانجے کو تو اون کرتے ہیں نا، تو وہ بھانجا وردیاں دکھائے، اس کی تمسخر اڑائے.
گھروں کو آگ لگایا جائے. تو پھر یہ چیزیں اب آپ کو سوچنی پڑیں گی کہ ملک ہوتے ہیں, بالکل فوج کا سیاسی رول ہوگا. تو آپ تو کہتے ہیں ہم نے 4 فوجی سربراہوں کے خلاف جدوجہد کر کے جانیں دی ہیں, لیکن ہم نے ان کے گھروں پہ حملے نہیں کیے, ہم نے اداروں کے اوپر حملے نہیں کیے, ہم نے کسی کو میر جعفر میر صادق نہیں کہا. تو میرے دوست اب اس طرف آئیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلے تو فرقہ واریت سے دور ہوں, سیاسی جماعت بنے, تحمل کا مظاہرہ کریں, سیاسی رویہ اختیار کریں, گالم گلوچ سے باز آئیں, وطن فروشی اور وطن دشمنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں اور عوام کے حقوق کے لیے مل جل کے کام کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ دھمکیوں کا سیزن ہے یہ. غوث نیازی صاحب, ایک دھمکی جو کہ ڈونلڈ لو جس کا انکشاف کر رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. اب یہ بڑی سیریس دھمکی ہے, آپ لوگ حکومت میں ہیں سر, اور اگر ڈونلڈ لو کو اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو بھی جائے تو وہ تو سارا الزام پھر پاکستان پر ہی آئے گا, یا اس کی کون ذمہ داری ہوگی؟ اور دوسری دھمکی جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کو مل رہی ہے, اس کے اوپر میں پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے بات کروں گی. پہلے آپ اس کو ذرا رسپونڈ کر دیں کہ اگر ڈونلڈ لو کو کچھ ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ سائفر ایک جھوٹ کا پرندہ ہے. پھر انہوں نے اصل چیز کی بھی بات کی کہ پاکستانی سفیر نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے کہ یہ ایک جھوٹ کا پرندہ ہے, تو اس کو یہ تھا ہی جھوٹ کا پرندہ. اور پھر سائفر کیس پہ پاکستان کی عدالت سے بھی عمران خان اور شہباز قریشی کو میرے خیال میں سزا ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایک جرم ہے, ایک سرکاری راز تھا یا ملکوں کے درمیان تعلقات تھا جس کو اس کے صرف یہ کوئی عام چیز نہیں تھی. اس سے وہ ڈی کوڈنگ اور سارے مسائل ہوتے ہیں جس طرح کی جس کی تھرو جو ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان خفیہ جو ہے سفارتکاری ہوتی ہے وہ ڈی کوڈ ہوئے ہیں, تو اس سے بھی کئی ممالک سیکریسی کو خطرہ ہوا ہے. تو خان صاحب کو یہ مان لینا چاہیے اور ان پی ٹی آئی والوں کو مان لینا چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے, بہت بڑا ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, ملک کے نہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو گھنونا کھیل کھیلا ہے, اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے, اور اس کی سزا پھر پورا پاکستان بھگتے گا. تو جب ظاہر ہے جو دھمکی کی بات کی ہے ڈونلڈ لو نے, میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹ کے نوٹس میں انہوں نے ایسی بات نہیں دی ہے, یا انہوں نے کوئی ایسا کوئی لیٹر ہم نے کوئی نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی پاکستانی وزارت خارجہ کو خط لکھا ہو کہ میری جان کو خطرہ ہے. ظاہر ہے وہ تو ادھر ہی رہتے ہیں امریکہ میں, تو وہ کسی دھمکی دی ہوگی. دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, کوئی پاکستان کا نام استعمال کر کے یا پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے دھمکی دے سکتا ہے. اگر دھمکی دی ہے تو پاکستانی حکومت کو رسپانڈ کرنا چاہیے, پاکستانی وزارت خارجہ کو رسپانڈ کرنا چاہیے, ان سے رابطہ کرنا چاہیے کہ کیسی دھمکی ملی ہے, کس سے ملی ہے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس طرح کے الزام تراشی کرا کر جس طرح 9/11 کا واقعہ ہوا اور اب یہ ڈونلڈ لو دھمکی دے رہا ہے, تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس سے ہمارے عسکری ادارے کو ضرور آن بورڈ ہونا چاہیے, اور اس کو طے تک پہنچ جائے کہ آیا پی ٹی آئی انوالو ہے یا کوئی اور شرارت پسند ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف یہ سازش کی ہے. تو باقی میں پھر پی ٹی آئی والوں سے کہوں گا کہ خدا ملک کی خاطر جو ہے نا وہ برداشت کیا کریں, اپنی سیاست بچانے کے لیے اور ایک کیا کہتے ہیں ایک بڑا لیڈر بننے کے لیے اور نیلسن منڈیلا بننے کے لیے آپ خواہ ملک کی وقار کو دو پہ نہ لگیں, اور ملک میں جو ایک سیاسی انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ خاموش رہیں. ہم نے تو ان کو موقع دیا تھا کہ آؤ حکومت بنائیں. آپ کے بعد اگر آپ کہتے ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کسی پی ٹی آئی اس کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے. ہم نے پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ان کو حکومت بنانے دیں, کہ جو حالات ملک کے ان کی خود پیدا کرتا ہے اور یہ خود بھگتے ہیں, ملک کو جو ہے وہ صحیح معیشت کو اور لاڈ رکھے سچویشن خراب ہوئی اس پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لے کے چلے. لیکن اس پہ بھی وہ انکاری تھے, حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے, اور الزام تراشی بھی پوری کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے, سیاسی انتشار ہو, باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے, باہر سے نہ کوئی کیا پاکستان میں آئے, اور ہمارا ملک اس طرح جو ہے وہ ہم نہیں تو کوئی سر آپ لوگ بھی تو ان کو انگیج نہیں کر رہے ہیں نا حکومت میں آنے کے بعد, ان کو انگیج تو کریں. جو سنی اتحاد کونسل والے جو نیشنل اسمبلی میں ہیں, ٹھیک ہے, گنڈا پور صاحب آپ کے پاس آ جاتے ہیں 2 دفعہ, آپ کی ایک تو 101 آف کورس جو ملاقات ہوئی, اور پھر اس کے بعد آج بھی میں دیکھ رہی تھی, آج بھی وہ ملاقات کے اندر موجود تھے. تو آپ جو باقی سنی اتحاد والے ان کو بھی تو انگیج کریں نا. اس معاملے کا سدے باب کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ ٹی وی شو میں آ کے یہ آپ پر ڈالیں گے, آپ ان پہ ڈال دیں گے. وہ تو دیکھو اس میں جب زیادہ شہباز شریف صاحب نے جب پہلی تقریر کی تھی شور شرابے میں, جس نے شور شرابہ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آئے.
کہ جی بالکل ٹیسٹ کے سامنے آ کے اور پھر ہمارے جو بندے کھڑے تھے شہباز شریف صاحب کے سامنے کے تاکہ شہباز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ جہاں مساک معیشت کی ضرورت ہے وہاں مساک مفاہمت کی ضرورت ہے. ہم نے کی طرف دوشی کا ہاتھ بڑھایا تھا. پیپلز پارٹی نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ جمہوری نظام کو جو ہے ڈیلی نہ ہونے دیں اور ہمارے ساتھ چلیں. ہم آپ کی تمام جو مطالبات ہیں یہ اس پہ غور کرنے کو تیار ہیں. اور یہ جو سزا بھگت رہے ہیں یہ ہم نے تو نہیں کی, ہم نے تو ان پہ کیس نہیں بنائے. انہوں نے تو وہ جن اداروں کے خلاف یہ بولے ہیں یا جن اداروں کے خلاف انہوں نے اس کی الزام تراشی کی ہے کہ جو مانومنٹ سے لائے ہیں یا جو شہداء کے ساتھ کھیلے ہیں ان اداروں جو ہے وہ خود خدئی بنے ہیں. تو اس میں وہ ہمارے ساتھ تو بیٹھے نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. اگر ان کے تفصیلات ہیں اداروں کے ساتھ ہم وہ بھی حل کرنے کو تیار ہیں. ایک میڈیٹر کا رول ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ کسی کی بات وہ کہتے ہیں کہ جی جو عمران خان کا جو ماٹو ہے وہ کہتے ہیں اگر میں نے پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ نون سے بات کر لی تو میری ساری سیاست ختم ہوگی. میری سیاست ہی اینٹی مسلم لیگ نون اور اینٹی پیپلز پارٹی ہے. تو ایسے بندے سے اب کیا توقع رکھیں. یہ کوئی بھارت ہم انشاءاللہ ملک کہیں نہیں جا رہا, ملک چلے گا انشاءاللہ اور ہم چلا کے دکھائیں گے. اسی طرح سڑکوں پہ یہ پھریں گے. ہم تو سر دعائیں کرتے ہیں کہ ملک آپ چلا کر بالکل دکھا دیں, کیونکہ ہم نے تو سر ادھر ہی رہنا ہے, ہم نے کہاں جانا ہے ملک سے باہر. کہیں مجھے ایک بریک لینا ہے. اور یہ جو آپ نے طرز بتایا نا, کل میں یہاں پر بیٹھ کے اسی ٹائم پر ڈسکس کر رہی تھی کہ جو گنڈا پور صاحب نے حکومت چلانے کا فارمولا بتایا ہے, اینٹ اٹھائیں, سر پھاڑیں, خون نکالیں, قتل کریں, خیبر پختونخوا میں حکومت چل جائے گی. اس کے بعد ایک ان کا پرانا وتیرہ ہے دھمکیاں دینے کا, پرانا وتیرہ ہے کہ مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں پی ٹی آئی والے. یہ پی ٹی آئی اپ گریڈ کیوں نہیں کر رہی ہے, سیکھ کیوں نہیں رہی ہے, اس بارے میں بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب ہیں, سینیٹر غوث خان نیازی صاحب ہیں, ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. ندیم قریشی صاحب, یہ آپ کا نا ہم نے پرانا طرز دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں کہ مطلب اتنا ایکسٹریمسٹ سٹانس لے لیتے ہیں. جیسے کہ ابھی تازہ اس کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کل شام کو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے تریاں لگا رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے کہ بھئی میں چاہوں تو نواز شریف ہے, مریم نواز ہے, آصف علی زرداری ہے, ان سب کو نا گرفتار کرنے کے لیے اپنی پولیس بھیج سکتا ہوں. اور چند گھنٹوں کے بعد, دنوں کی بھی میں بات نہیں کر رہی, ہفتوں کی بھی بات نہیں کر رہی, چند گھنٹوں کے بعد وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ملاقات کرنے کے لیے. ایک طرف آپ دھمکیاں دیتے ہیں, دوسری طرف آپ اسی اسٹریٹ فیس کے ساتھ ملنے بھی چلے جاتے ہیں. کسی بات پر تو قائم رہیں کہ آپ نے یہی اپنا طرز رکھنا ہے. اچھا, انہوں نے دھمکی کس کو دی ہے؟ یہ نواز شریف, مریم نواز, آصف علی زرداری, صدر پاکستان اور وزیر اعلیٰ. زیادہ مناسب یہ تھا ایکسیلنسی, زیادہ مناسب یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب ان سے کمپلین کرتے. آپ کو کمپلین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میں آپ سے گزارش کر دوں, آپ کا سوال کا جواب یہ ہے, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو کو صوبے کے باقاعدہ تھریٹ کیا جائے گا, ان پہ پہلے بھی بہت سارے مقدمات تھے. ابھی ہماری جو مخالف جماعتیں ہیں جو آج اقتدار میں, سن لیں, جو ہماری جو مخالف جماعتیں ہیں جو آج اقتدار میں, اس سے پہلے 2008 میں بھی کٹی ہوئی تھی. پھر ان کی وہ شادی بریک ہو گئی تھی اور بڑے انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے تھے, ایک دوسرے کو گھسیٹا تھا, ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے سے. اور ایک جگہ زرداری صاحب نے یہاں تک کہا اب کی بار اگر میں نے نواز شریف کو معاف کر دیا مجھے خدا بھی معاف نہیں کرے گا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑی سٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ ایک شخص نے اپنے مخالف کے لیے باقاعدہ اچھا سن تو لینا. آپ نے نیازی صاحب کو بھی سنا پوری توجہ سے اور بیرسٹر صاحب کو بھی سنا. اب میری باری میں آپ کا جو جوش خطابت ہے وہ اتنی زبردستی اود کر آتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ تو فیکٹ چیک بھی غلط دینے میں کمال مہارت رکھتے ہیں. میں بالکل فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. اب میری بات سن لیں. سر میرا تو سوال ہی نہیں ہے کہ زرداری نے کیا کہا یا مریم نے کیا کہا. میرا تو سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیوں کہا, وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے ہیں, آج کی بات کریں. آپ کیا ایک کارکن کی طرح بہیو کریں گے, چیف ایگزیکٹو کی طرح بہیو نہیں کریں گے. آپ ڈی ٹریک ہوں گے تو مجھے انٹرویو کرنا پڑے گا نا. میں صرف آپ سے پوچھوں کہ گنڈا پور صاحب نے یہ دھمکی کیوں لگائی, بس آپ مجھے انٹرویو صرف آپ نے مجھے ہی کرنا ہے. سبحان اللہ, آپ اقتدار میں آ گئے, آپ کے چاہنے والے اقتدار میں آ گئے, آپ کی پسندیدہ پارٹی اقتدار میں آ گئی, آپ کی 5 سال کی محنت وصول ہو گئی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز عطا کر دی جس کی آپ نے خواہش کی تھی. آپ کو پیروں سے بھی زیادہ, درویشوں سے بھی زیادہ تکڑیاں کر ہے, جو آپ چاہتی تھی وہ ہو گیا. اب آپ کو اب بھی انٹرویو آپ نے مجھے کرنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ سمیت آپ کے مزاج کے جتنے ہمارے اینکرز تھے اور جو ہماری دونوں یہ میرے فاضل دوست جن کی نمائندگی کر رہے ہیں, انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا
یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا. پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو کیا کیا؟ ان کے سارے پروپیگنڈے کو، چونکہ یہ کارکردگی کی بجائے ہم سے مقابلہ کر رہے تھے پروپیگنڈے پہ. اگر یہ اپنی 22 مہینے کی کارکردگی یا 16 ماہ کی کارکردگی، یا جو ان کے کیئر ٹیکر بیٹھے تھے بغل بچے ان کے کیئر ٹیکر کی صورت میں، بلاول بھٹو نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان کی سیاسی تباہی کا، معاشی تباہی کا جتنا بڑا ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب ہے، کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ بلاول زرداری صاحب نے کہا. بھائی اپنے جلسوں میں کہا. 10 دسمبر سے لے کے 5 فروری تک وہ یہی تقاریر فرمایا کرتے تھے کہ جی پاکستان کی سیاست میں اب نوجوانوں کو آنا چاہیے. خود پریس کانفرنس میں اناؤنس بھی کیا کہ جی یہ وزیر اعظم ہے. سن تو لیں. اچھا تھوڑا سا اگر آپ 2 منٹ خاموش ہوگے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اسٹوڈیو کو کچھ ہوگا، نہ آپ کا روزہ پہلے افطار ہوگا. مجھے سن لیں. مجھے تو بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ اب بزرگوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، اب نوجوانوں کے انتظار میں آنا چاہیے. اب وہ اولڈ ایج ہوم سے جو سب سے پرانے ماڈل کے بزرگ تھے، اللہ ان کی زندگی دے، ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن چونکہ ان کو آؤٹ آف ڈیٹڈ بلاول نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا. اب ایک کو عوام نے صدر میں بٹھا دیا، ایک کو عوام نے وزیر اعظم میں بٹھا دیا. اس کا مطلب ہے آپ سمیت ہماری مخالف پارٹیوں کا ایجنڈا پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا. ہم نہ آپ کے کہنے پہ فسادی ہوں گے، ہم نہ آپ کے کہنے پہ غدار وطن ہوں گے، ہم نے پاکستان کا تیارے اغوا نہیں کیے بھائی. ہم نے لوگوں کے پاؤں پہ بم باندھ کر لوگوں کی شوگر ملیں نام نہیں کروائی. ہم نے ایون فیلڈ کے محلات نہیں بنائے. ہم نے پاکستان کے اثاثے باہر منتقل نہیں کیے. ہم نے سروسز چیف کو نہیں کہا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آپ 3 سال کے لیے، میں ہمیشہ کے لیے ہوں، اور پھر پاؤں پڑ گئے. ہم نے جو کہا اس پر کھڑے ہیں. گنڈا پور صاحب کا جواب نہیں دینا آپ نے؟ جی گنڈا پور صاحب نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. گنڈا پور صاحب کروڑوں لوگوں کے نمائندے ہیں. گنڈا پور صاحب منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. اگر ان کو قانون سے ہٹ کر کوئی تھریٹ کرے گا تو وہ بھی اختیارات رکھتے ہیں. کس نے تھریٹ کیا سر یہ بھی بتا دیں؟ آپ کے تمام جناب آپ کے جو سپوکس مین ہیں آپ کی چہتی پارٹی کے جو گورنمنٹ میں ہیں، میں نام لے کر کسی کو پبلک نہیں دینا چاہتا. کون سی ہے میری چہیتی پارٹی؟ آپ کی وہ چہتی پارٹی ہے جن کو آپ انٹرویو نہیں کرتی. دیکھیں نا میری باری میں آپ کا جوش دیکھیں، آپ کا جو سامنے دیکھے گا نا وہ دیکھے گا آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں. اور ان دونوں کو آپ نے ایسے سنا ہے جیسے وہ آپ کے ٹیچر ہیں، آپ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں. اور میری باری میں آپ سے برداشت نہیں ہوتا. سر میری بات سنیں، آپ کو یہ پتا نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ وارنٹ جو ہے نہ پیپلز پارٹی نے نکالا ہے نہ نون لیگ نے نکالا ہے، وارنٹ تو عدالتوں نے نکالے ہیں. جی تو وارنٹ اگر عدالتوں نے نکالے تو کس عدالتیں ان کے وارنٹ بھی نکال سکتی ہیں. بیرسٹر صاحب آپ خوش ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ نے یہ تانا سننا تھا نا؟ یہی سننے کے لیے بلاول نے اور ان کی ٹیم نے اس طرح کی الیکشن کیمپین ڈیزائن کی تھی نا کہ پہلے خوب اینٹی نواز بیشنگ کریں، پھر اس کے بعد ندیم قریشی صاحب سے پروگرام میں آپ تانے سنیں. تو آپ سنیں تانے. اب دیکھیے سیاسی جماعتیں ہم لوگ مختلف، ایک دوسرے پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن تنقید کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ فرقہ وارانہ جماعت کو تو پھر یہ بہتر ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں اور ہم نے اس دفعہ پی ایم ایل این سے پہلے انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں فرقہ وارانہ فرقہ وارانہ جماعت کے ساتھ بیٹھنے پر تیار تھے حضور. جب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے تو ہم پہ تاثیر آ گئی. نہیں بیرسٹر صاحب میری بات تو سن لیں، کسی کی سن بھی لیں. سنائے سرکار، خدا کے لیے سر سنائے. میں ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جماعت کو اگر ووٹ ملے ہیں، وہ بڑا گروپ بنا ہے، تو ہم نے اسے کہا ہم تو جمہوریت کے قائل ہیں، کوئی بھی آ جائے جسے بھی اکثریت ملے گی. ہم نے موقع دے دیا. پہلی جماعت کو بھی کہا، وہ گھبرا گئے، دوسری جماعت آ گئی. اب یہ دوسری بات جو انہوں نے کی، دیکھیں پرفارمنس کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور وہ تنقید کی اور وزیر خزانہ اس دفعہ بدلا اور بہتر آئے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہتر پالیسیز ہوں گی. اسی لیے ہم کیبنٹ کے اندر نہیں بیٹھے کیونکہ ہم نے اتحادی ہونا پسند نہیں کیا. نواز شریف کی پرفارمنس کے اوپر تو آپ نے تنقید نہیں کی تھی بلاول نے، انہوں نے تو ان کو چور کہا تھا اور ہائیبرڈ ٹرسٹ پلس کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے پورا میدان سج گیا ہے. یہ پرفارمنس پہ تو نہیں تھی. شہباز شریف کو تو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. حکومت میں تو شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کے اوپر نہیں، ہم نے معاشی پالیسیز کے اوپر، اور وہ جن کی تھی وہ وزیر خزانہ نہیں رہے ہیں. دوسری بات میاں صاحب کا بالکل ہم یہ کہتے تھے، ہم یہ کہتے تھے، انہوں نے بھی تنقید کی. ہمارا تو یہی خواہش تھی کہ کوئی نوجوان وزیر اعظم ہوتا، اور صدر کا تو آئین کے اندر ہے کہ وہ کوئی بزرگ فادر فگر ہی ہوگا. وہاں پہ بزرگ ہی جاتے ہیں، وہاں پہ تو عمر کی قدغن ہے، تو وہاں پہ تو کون سا نوجوان وزیر اعظم ہوتا؟ مطلب اگر شہباز شریف نہ ہوتے کون ہوتا نوجوان؟ نہیں، ہماری تو خواہش تھی نا، ہمارا چیئرمین ہوتا. اچھا آپ کا چیئرمین ہوتا. لیکن سر اصل میں آپ کو عہدہ ایک ہی ملنا تھا نا سر، انڈرسٹینڈنگ ایک ہی عہدے کی تھی. یا وزارت عظمیٰ لے لیتے یا صدارت لے لیتے. تو یہ تو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا نا
कि वजारत नहीं, उज़्मा बात लिबिया की understanding- सदारत लेनी है? जी सर। नहीं, बात अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, बात मैंडेट की है। अगर हम अक्सरियत में होते तो हम वजीर आजम होते और चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर आजम होते। क्योंकि हमें अक्सरियत नहीं मिली, हम वजीर आजम नहीं बने। हमने ये जो कैंपेन की थी चेयरमैन साहब ने, और सदर तो ये बन गए। कैंपेन थी कि कोई यंग प्राइम मिनिस्टर आए, भले हमारी जमात का हो, दूसरी जमातें भी यंग उम्मीदवार लेके आए। ये जो 72, 74, 76 हैं, ये ना लाएं। ये इतनी दरखास्त थी, भारत लाना चाहते हैं तो इन्हें आजादी हासिल सदर है। आ जाए 72, 74, 73, लेकिन वजीर आजम ना आए 72, 74, 73। सदर तो हमेशा फादर फिगर होता है। Okay. आपके कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है ये। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी एक उम्र की नहीं तो कदर है। वजीर आजम छोटा यंग भाई नहीं होता है? नहीं, वजीर आजम होना चाहिए ना, यंग लोगों को अब मौका देना चाहिए। ये बात कह रहे थे। हमने कोई इस पे किसी के साथ लड़ाई तो नहीं ना की, अपना मौकफ दिया है। इस पे कौन सा हमने कोई बंदूकें पकड़ के चलो सर, कहा आप है ना कि माने, इससे नाफिज आप कर ना दो। माने। असल में ना नाफिज करो। पाकिस्तान में, एक मिनट जरा, पाकिस्तान में ना सिर्फ एक जमात है जो कि नरेटिव बनाती है और जिसका नरेटिव चलता भी है। आप लोग वो नहीं है, ना नून लीग है देखिए। वो जमात है सुन्नी इत्तेहाद। उसने एक नरेटिव बना दिया है कि आपने जो है वो गलत बातें की है नून लीग के बारे में। तो अब आप उस नरेटिव को काउंटर नहीं कर सकते सर, आप कर नहीं सकते ना। तो मैं गौस साहब के पास चली जाती हूँ, क्योंकि आपके पास मुझे काउंटर मौका करने के लिए है नहीं। सर मौका तो मैंने दिया नहीं, आप है मुझे ना। मौका देंगे तो मैं काउंटर नदीम करूंगा कुरैशी साहब, ना। आप मुझे convince मौका हुए? दें, मुझे मौका अगर देंगी आप तो मैं कन्विंस हुई है तो मैं हो काउंटर जाऊंगा करूंगा। कन्विंस। अच्छा, अगर आप मुझे ये भी मौका वैसे- देंगी कन्विंस करो। मुझे 1 मिनट दे दें। जी दे बात जी, ये है, दे- सियासी कर ले, जमातें कोई नहीं। एक दूसरे के ऊपर तनकीद करती हैं, लेकिन सियासी कुव्वतें वही रहती हैं। उन्हें मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठा भी होना पड़ता है। इसे सियासत कहते हैं। ये कुफ्र और शिर्क का खेल नहीं होता, ये सियासत है। और अहले सियासत एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, जरूर मुखालिफ होते हैं। और दूसरी बात, नैरेटिव पे ठीक है। सियासत का ये गंद चला हुआ है कि ये जो कैदी नंबर 804 है, जो कि अपने अना के होल में मुकैयद है, उसने मुल्क के अंदर नफरत और तकसीम ऐसी फैला दी है कि अब ऐसे ही लगता है कि जो मुखालिफ है उसे गोली मार दी जाए, उसके साथ गुफ्तगू ना की जाए। तो ये बात कभी कोई जिन्ना साहब को भी बता देता कि गांधी जी के साथ नहीं बैठा जा सकता, कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई जा सकती, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। और ये बात कोई बाकी बड़े बड़े रहनुमाओं को और इवन पैगंबरों को भी बता देता कि हिदायत नहीं दी जाती मुखालिफों को। तो अब ये जो कैदी नंबर 804 का अकीदा, दस्तूर और रिलीजन है, वो सब पे नाफिज नहीं हो ठीक सकता। है, वो चलें। चंद बंद दिमाग हैं जिन पे नाफिज हुआ। ऑल राइट, एक अपडेट भी ले ले। ये जो आपने कहा ना कि जी गोली मार दें, ये बंदूक की निशिस्त पुरानी बात हो गई। नया आया है मार्केट में, ईंट मारनी है। तो ये बंदूक जी, आउटडेट, हाँ ईंट मारनी है। आप भी जरा बड़ा अपडेट पागल गोली अपडेट हो मारता है, जाए, छोटा पागल ईंट मारता है। अपडेट हो जाए प्लीज, अपडेट क्या करें। मुझे एक ब्रेक लेना है। गौस नियाजी साहब, मैं आपके पास आऊंगी आपका कमेंट लेने के लिए और सवाल भी करूंगी कि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, धमकियां आ रही हैं भाई। ना आसिफ अली जरदारी साहब उस धमकी को सीरियस ले रहे हैं और ना नून लीग की तरफ से पूछूंगी मैं क्यों नहीं सीरियस ले रही है गंडापुर साहब की धमकी को। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। आमिर हसन साहब हैं, गौस खान नियाजी साहब हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं। नियाज साहब, क्या वजह है भाई कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो है मुलाकात कर ली, सब कुछ ओके की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं या उन्होंने कोई प्रॉब्लम या कबाहत का इजहार नहीं किया कि भाई हमें गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं, ऐसे क्यों लगा रहे हैं पब्लिकली धमकियां? देखो जी, पहले तो मैं वो 72 की बात कर रहे थे कुरैशी साहब, तो खैर से इमरान खान भी 72 में शामिल हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए। सियासतदान वक्त के साथ एक्सपीरियंस गेन करते हैं और जो एक्सपीरियंस हो उन बंदों को एंगेज करना चाहिए। मुल्क चलाना होता है, कोई खिलंदरा जो क्रिकेट नहीं खेलनी होती। सर मैंने शिकवा नहीं किया, ये बिलावल साहब ने किया था, मैंने नहीं किया हुजूर ने, ऐसा मैंने नहीं किया था, ये बिलावल साहब ने कहा था और बड़ी सख्ती से कहा था। तनकीद इस किस्म की नहीं होनी चाहिए। ये एज कॉन्शियस है। पिछले प्रोग्राम में भी कुरैशी साहब ने कहा था, इसलिए मैंने आज लेट गो कर दिया। पिछले प्रोग्राम में आधी बात एज कॉन्शियस पे ही हुई थी। चले मुकम्मल कर लें। इंसाफ मिला ना, ऐसे ही पुराने दौर के 200 साल लोगों को लाना चाहिए, बल्कि मिस्र की मम्मियां ले आए उठा के आराम मिस्र से, वो यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत करे। ठीक है जी, जी नौजवान उसके पास। एक तो पीटीआई वाले जो है ना, ये सारे गड्ढा पो रहे हैं, चाहे नदीम कुरैशी हो चाहे कोई हो, सारे गड्ढा पो रहे हैं। इनके साथ
जज्बात से खेलना, जज्बात को उभारना और एक दूसरे छोटे को बड़े के साथ लड़ाना, यही इनकी सियासत है। यही इमरान खान थे जो कहते थे कि जी जेल में जो है मैं किसी का ऐसी उतरवा दूंगा, किसी को क्या कर दूंगा, छोटे के साथ और सलूक होता है, बड़े के साथ बोर होता है। जब अपनी बारी आई तो 2 कमरे लेके बैठे हैं, पसंद के खाने मिलते हैं, वाक के लिए पूरा कॉरिडोर दिया गया है। तो ये मतलब जो कुछ कहते हैं उनको कम से कम उन पर अमल भी करना चाहिए। जब अपनी बारी आए तो आप सहूलतों का तकाजा करें, और जब पोजीशन जब हो तो उसके लिए आप ये करें, ये इस बात का खत्म होना चाहिए। और जहाँ तक ये ताल्लुक है, आपने कहा कि जी वो धमकियां दे रहे हैं, कोई ईंटों की मारने की बात कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, तो शहबाज साहब जवाब देंगे, लेकिन शहबाज साहब कोई ईंट या बंदूक की बात नहीं करेंगे। उनके पास और लीगल तरीके हैं जवाब देने के। जो मैं नहीं चाहता कि मतलब चूंकि हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है, अगर इस किस्म का सरकश बयान होगा किसी वज़ीर आला का वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो क्या खामोश बैठेगा? वो एक हद तक बर्दाश्त करेगा, अदरवाइज वो कानूनी है वो खुद तरीका इख्तियार करेगा और वो ऐसा सबक सिखाएगा कि सारी उम्र ये याद रखेंगे। फिर ये समझ नियाज़ी साहब ये बयानात तो चलते रहते हैं ना। जैसे देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर एक दफा फिर से जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब के पीछे पड़ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं। और धमकियां क्यों मिल रही हैं? क्योंकि उन्होंने ये मुतालबा किया था कि जी इनको कौमी असम्बली में आकर के जवाब देना होगा, और उसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कल एक और प्रोग्राम में उनका देख रही थी तो वो शाहजेब को कह रहे थे कि चले अगर बात मैंने कर दी है तो चले जाने दें। तो प्रोग्राम में आकर के इतनी बड़ी बात कर दी और फिर अब उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो रहा या उसको फर्दर टेकअप नहीं किया जा रहा। सर ये चल क्या रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब क्यों पीछे पड़ गए हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज के? पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? देखिए पार्टी ने अभी मौक़िफ़ हमारी जो हमारे जो हैं तारल साहब हैं, जो तारल साहब हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ये मुझे तो पता नहीं है कि ये किस किस्म की धमकी मिली है ख्वाजा साहब को और किस किस्म की और वो है, तो ये ख्वाजा खुद बता सकते हैं। और तारल साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे कि बात किस की धमकी मिली थी और किसको कैसे टैकल करना है। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। ये हमारी जो पार्टी तर्जमान है वो पार्टी पॉलिसी की तरफ की वो क्लियर करेगा। बिल्कुल आपने बजा फरमाया सर, सेंसिटिव चीजें हैं। तो आपको लगता है कि टेलीविजन प्रोग्राम्स इसके लिए राइट फॉरम है? और अगर बात कर भी दी तो इसको फिर सही फॉरम पर भी उठाना चाहिए। आपने खुद ही कहा कि सेंसिटिव है, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि दिस इज एक्सट्रीमली हाईली सेंसिटिव। देखो वो खुद वजीर दिफा है और वजीर दिफा के अंडर जी, तो वो खुद उसके अंडर सारी फोर्सेज आते हैं। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन जो उसको धमकी देता है तो उसका नोटिस जरूर वो लेंगे और कानूनी तरीके से लेंगे। ज़ाहिर है एक तरीक़ाकार है उसमें किसी रिटायर्ड फौजी जनरल या कोई अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का या हादसा रद्द करने का एक पूरा तरीक़ाकार है। उसके मुताबिक ज़रूर जो है वो कार्रवाई होगी। और हम चाहते हैं कि जो भी हो कानून आइन और कानून के दायरे के तहत हो। अगर किसी धमकी दी है तो उसका बिल्कुल इंटरोगेट होना चाहिए, क्यों धमकी दी है, इसके पीछे क्या अमल कार्य फरमाएं। तो ये तो चलता रहता है, धमकियाँ पहले भी चलते रही, वो भी चलते रहे। मकसद ये है कि मुल्क को चलना चाहिए और पीटीआई वालों को जो है वो खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए और ये जो जज्बात को उभारने की और लड़ाने की जो साजिश है ये खत्म होनी चाहिए। देखो हमने तो नियाज़ी साहब नून लीग से ज्यादा बेहतर मौक़िफ़ तो इसके ऊपर पीटीआई का आ गया। बेहतर से मुराद सही गलत की मैं बात नहीं करी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने खुलकर के कहा। पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से, नदीम कुरैशी साहब जरा गौर फरमाइएगा, मेरा सवाल भी आपसे ये है, इनसे क्विक बिट लेके आपकी तरफ आ रही हूँ कि भाई ये तो ये भूल गए कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इज्जत होती है, कोई ग्रेस होती है, ये वाली बातें इनको सुनाते थे पार्लियामेंट में। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ऑफिशियल ने कहा कि ठीक है, बेशक ख्वाजा आसिफ साहब जेन्युइनली एमएनए बनकर नहीं आए हैं, लेकिन उनको ये जो धमकी मिली है जनरल बाजवा की तरफ से, हम उसकी मजम्मत करते हैं। सर आपकी पार्टी ने किसी ने भी खुलकर के इस तरह का मौक़िफ़ नहीं दिया, आप भी खुलकर मौक़िफ़ नहीं दे रहे। आप कह रहे अता तारड़ बताएगा इसके ऊपर। नहीं देखो पार्टी ये हम हुकूमत में हमारी जिम्मेदारी है, मुल्क में ये पोजीशन में ये कुछ भी कह सकते हैं। हम हुकूमत में चला रहे हैं, तमाम कुछ जो हमारे मुल्क के हालात हैं सबको साथ लेके चलना भी है। अगर किसी एक पर्सन को शिकायत है तो ज़ाहिर है वो उसको प्रॉपर तरीके से उसको एंगेज किया जाएगा। और हम ये बयानबाजी और ये जो एक दूसरे को धमकियां, इस सियासत पे बिलीव नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे चले। हुकूमत पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हम भी बयान देना शुरू करते हैं अपोजिशन वाले तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क तो बीच में रह जाएगा, अवाम किससे रह जाएंगे, महंगाई और बढ़ती जाएगी। तो वो तातार साहब बिल्कुल रिस्पॉन्स करेंगे और उसको
بالکل ایک جو اگر دھمکی ملی ہے تو اس کو ایک کیا کہنا چاہیے، پراپر انویسٹیگیٹ اس کو فیئر ٹرائل سمجھ لو جس قسم کی ہونے چاہیے، ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ایسی چیزیں میرے خیال میں ایسی چیزیں اگر دھمکی دی ہے اس کا کوئی نہ کوئی، جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی ہمیں اس پہ جو ہے نا کوئی رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے پھر ادھر سے جواب آ جائے، پھر یہ باتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسی باتیں مزید ہوں، وہ پراپر انویسٹیگیشن ہو جائے اس کے بعد رسپونڈ کیا جائے۔ آل رائٹ، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ ندیم قریشی صاحب، واقعی آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا، آپ اس میچورٹی لیول پہ پہنچ گئے ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کہ بھائی یہ وزیر دفاع کو ایک ریٹائرڈ جنرل کی طرف سے یا ایک جو ہے ریٹائرڈ آفیسر کی طرف سے دھمکی آنا اتنا غلط کام ہوتا ہے اور اتنا برا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کنڈیم کیا، یا پھر آپ اس کی آڑ میں اپنا سکور جنرل باجوہ کے ساتھ سیٹل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں جو آپ کی حکومت گئی وہ اسی لیے گئی کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ دھمکی خواجہ آصف صاحب کو جنرل باجوہ نے دی ہوگی، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اٹ کین بی جنرل فیض، اٹ کین بی جنرل باجوہ، ہاؤ ڈو یو نو؟ اچھا، اتنی بے رحمی سے نا ان لفظوں کا پوسٹ مارٹم آپ ہی کر سکتی ہیں، ہمارے پاس نہ اتنا ظلم ہے نہ اتنی سختی ہے۔ میں آپ کو گزارش کر دوں، میں ذاتی طور پہ خواجہ آصف صاحب کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں پرو پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان سے اتنا ہی عشق ہے جتنا کسی بھی شخص کو اپنی ماں سے ہوتا ہے، اور ہمیں ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہوگا، سب لوگوں کو ہوگا۔ اسی طرح مجھے اپنی افواج سے پیار ہے، مجھے آج بھی فخر ہے کہ جب آپ سحری کے وقت ہم سحر و افطار میں اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سپاہی سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اپنے سے ساتھ کرنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے تو خواجہ آصف نے کہا تھا فلور آف دا ہاؤس کہ پاکستان تو 65 کی جنگ بھی نہیں جیتا، پاکستان کا تو یوم دفاع منانا بھی غلط ہے۔ میں ابھی ان سینسٹیو باتوں میں نہیں جانا چاہتا، دیکھیں نا کس طرح سے ابھی کس طرح سے میں آپ کی مشکل نیاز صاحب کو دیکھیں، نیاز صاحب نے کس طرح اپنی جان چھڑوائی ہے اور ہمیں دھمکی کا وہ تانا دے رہے ہیں اور خود دھمکا رہے ہیں کہ جی ایسا عبرت کا نشان بنائیں گے کہ آپ کو دنیا دیکھے گی۔ نیاز صاحب جیسے شرفا کو بھی اقتدار کے سنگھاسن نے اتنا غصہ دے دیا ہے، ان کی آنکھوں پر تکبر کی اور رونت کی وہ پٹی چڑھ گئی ہے جس کو عوام نے اتارنے کی کوشش کی 8 فروری کو، لیکن اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے 9 اور 10 11 12 اور آج تک ان کو روز ایک سیٹ گفٹ میں ایسے دے رہے ہیں جیسے جب کوئی بیٹی گھر آتی ہے تو باپ اس کو کوئی چیز تحفے میں پیش کرتا ہے۔ تو میرے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو درس دیتے ہیں، جو دوسروں کو درس دیتے ہیں اور خود دھمکا رہے ہیں۔ نہیں نیاز صاحب، آپ شرفا ہیں، آپ پی ایم ایل این کی اچھی وائسز میں سے ایک ہے، آپ کا نہیں بنتا یہ لفظ کہنا جی عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ آپ نے تو پوری کوشش کی، آپ نے جو 20 ماہ میں ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہ سارے ٹارگٹ آپ کو پورے کر کے دیے گئے، تب بھی آپ الیکشن ہار گئے۔ تمام سر چیزیں آپ کی مرضی کی گئی، جیلیں، قید، موت کی کوٹڑیاں، پھر بھی آپ انتخابات ہار گئے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں دیواروں میں چنوا دیا جائے، ہمیں سمندر میں پھینک دیا جائے، ہمیں پاکستان سے باہر اٹھا کر کسی جگہ گوانتانامو بے بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بڑا افسوس ہے مجھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جیسے سلجھے ہوئے، میں آپ کے پاس آتی ہوں، نیاز صاحب میں آپ کو موقع دوں گی، کراس ٹاک ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، ان کا موقف سن لیں۔ آپ جیسے سلجھے ہوئے، سلجھو، پڑھے لکھے اور ڈیسنٹ شخص سے ہم توقع رکھتے ہیں۔ چلے ہم تو غیر مناسب لوگ ہیں نا یار، آپ تو مناسب بات کریں نا، ہم تو فسادی لوگ ہیں، آپ تو امن کی آشا آپ کے ہاتھ میں، تو آپ تو بڑے سلجھو لوگ ہیں، پھر آپ بھی لہجہ وہی اختیار کریں گے جو شکوہ آپ ہم سے کرتے ہیں، پھر تو بات برابر کی ہوئی نا۔ سر میری گزارش ہوگی ہمیں ماضی کی بجائے اچھے مستقبل میں۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، میرے پاس وقت کم ہے۔ یہ اگر دھمکی جو گنڈا پور صاحب نے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو دی ہے، یہ دھمکی اگر آپ میں سے کسی نے بھی پی ٹی آئی کو دی ہوتی نا، تو یہ جو سکون.com ماحول اس وقت چل رہا ہے نا، یہ سکون.com نہ ہوتا۔ اور یہ اگر کسی ریٹائرڈ جنرل نے یہ دھمکی اگر پی ٹی آئی کے کسی وزیر دفاع کو دی ہوتی نا، میں پہلے بتا دوں نا جی، نہ کسی کو، نہ بینچ میں بتا دوں آپ کو، نہ پیپلز پارٹی کو دھمکی دی ہے، نہ نون لیگ کو دھمکی دی ہے، ان لوگوں کو دی ہے جو انہیں تھریٹ کر رہے ہیں۔ اوکے جی بیرسٹر صاحب سم اپ کریں۔ بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں بہت سے گندا پھول پھٹتے رہتے ہیں، اب ہر گندا پھول کا جواب نہیں دیا جا سکتا، آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے پھریں گے تو یہاں پہ فساد ہی ہوں گے، جسے نام نے کبھی
फैलाया है, ना प्रमोट किया है, ना उसके साथ चले हैं। बात इतनी है कि पाकिस्तान को अब आगे बढ़ने की जरूरत है। यही बात अभी उम्र के ऊपर हो रही थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर आदमी हैं, लेकिन ये जो हमारे बहुत पुराने लोग हैं, ये पुरानी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। इनका दिल करता है कि जनरल बाजवा को बुलाया जाए और बिठाया जाए, तो फिर जनरल बाजवा को उस वक्त आप कटहरे में ले आते जब एक्सटेंशन देनी थी। उस वक्त आप जरूर से कटहरे में लाते और एक्सटेंशन ना देते। उस वक्त आपने एक्सटेंशन क्यों दी? अब किसी एक फैज हमीद के एहतसाब की बात नहीं है। आप हमीद गुल से शुरू हो और फैज हमीद तक एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, उसमें हमीद गुल और फैज हमीद तक भी सारे आए, और हमीद गुल और फैज हमीद तक जो उनके बगल बच्चे रहे हैं, जिन्होंने हुकूमतें ली हैं और इंजॉय की हैं, उनको भी सच और एहतसाब के कटहरे से गुजारा जाए। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप सिर्फ एक थ्रिलर फेंकेंगे इस बदतरीन मुआशी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ पे मुल्क के हालात बड़े बुरे हैं, और आपकी जुबान उसी तरह कोई ना कोई चस्का लगाने के लिए बात कर दे और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। आप हुकूमत हैं, आप अपोजिशन नहीं है। ये न्याजी साहब अपने वज़ीरों को भी बताएं कि वो हुकूमत है, तमाम मेहमानों का अपोजिशन बहुत नहीं बहुत है। शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।